جب حاجی احرام پہنتا ہے تو ایک صدا لگاتا ہے میقات پہ پہنچ کے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے بھائیو، آج ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر تو ہے، اللہ بہت بڑا تو ہے، اللہ علی کل شیء قدیر تو ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ گرنے والا پتا دیکھ بھی رہا ہے، اس کی گرنے کی جگہ بھی معلوم ہے، چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے قدموں کی چاپ کو سن بھی رہا ہے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، لیکن بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے لیکن مشکل کشا کوئی اور ہے، حاجت روا کوئی اور ہے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے لیکن اولاد دینے والے کوئی اور ہیں۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، رزق دینے کی کنجیاں کسی اور کے پاس ہیں۔ اللہ تو بہت بڑا ہے لیکن غوث اعظم کوئی اور ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دعوت لے کے آئے تھے جو کفار مکہ کے لیے اجنبی تھی، جو قریش مکہ کے لیے اجنبی تھی۔ وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، تلواروں کو نکال لیا، سگے رشتہ دار، سگے چچا ابو لہب آپ کا دشمن بن گیا۔ وہ کیا ایسی بات تھی جو کفار مکہ کو پتہ نہیں تھی؟ آج آپ یہ بات سمجھ جائیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں، مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک رب کو ماننے والے۔ آپ کے لیے شاید یہ بات اچنبے کی ہو، نہیں، ہرگز اچنبے کی بات نہیں ہے۔ وننس آف گاڈ ریلیجن، مذہب اس بنیاد پہ بنتا ہے کہ ہر مذہب کا یہ خاصہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ ایک موفوق الفطرت، ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت بڑی ذات ہے جو کائنات کا سارا نظام چلا رہی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے شاید یہ اچنبا ہو، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اسی ایک بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں کہ ایک ہستی ایسی ہے جو دھرتی کا، کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت کیا مطلب؟ ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، دونوں کا قد بڑا ہے۔ ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، دونوں کے بال باڑے ہیں۔ ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، دونوں کے ناخن باڑے ہیں۔ کافر بھی زمین میں بیج ڈالے گا، بیج نکلے گا، کومپل پھوٹے گی، دھرتی کا سینہ چیرتا ہوا باہر آئے گا۔ یہ جو چرند پرند، جھرنے، نہریں، دریا، پھل پھول، یہ کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لیجئے، وہ سب ان باتوں کا قائل ہے کہ ہاں دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے ایک ذات ہے جو رب ہے۔ بعض نے تو ربوبیت کے اندر بھی شرک کر دیا، لیکن بنیادی طور کے اوپر توحید کی اس قسم میں زیادہ لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ کے لیے شاید یہ بات حیران کن ہو کہ قریش مکہ اور کفار مکہ بھی اللہ کے رب ہونے سے واقف تھے۔ جناب عبد المطلب کے پاس جب لوگ آئے تھے آپ کے دادا کے پاس کہ وہ جو ابرہ نے حملہ کر دیا ہے، انہوں نے کہا جس کا گھر ہے وہ خود ان سے نبڑ لے گا، مجھے میرے اونٹوں کی بات کرنے دو۔ جس کا گھر ہے، جس رب کا گھر ہے، وہ خود نبڑ لے گا۔ قریش مکہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 20 سے زائد آیتیں نازل کی ہیں توحید ربوبیت کے اقرار کے بارے میں۔ ان میں سے بعض آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ان سے پوچھ لیجئے کہ زمین و آسمان میں رزق دینے والا کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، قوت سامعہ اور قوت باصرہ کا مالک کون ہے؟ کس سے پوچھ لیجئے؟ کفار مکہ سے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قریش مکہ سے پوچھ لیجئے کیا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، کس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے؟ کفار مکہ سے پوچھ لیے قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے اللہ کے رسول، آپ کفار مکہ سے پوچھ لیجئے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا مالک کون ہے؟ آپ کفار مکہ سے پوچھ لیجئے عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ آپ کو یہ سارے کافر، کفار مکہ، قریش مکہ، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اہل حدیث ہوتے ہیں، یہ جوابی ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اپنے کلام حمید میں کہہ رہا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ وہ سارے کے سارے قریش مکہ اور کفار مکہ کہیں گے یہ ساری چیزیں تو اللہ کے لیے خاص ہیں۔ یعنی توحید ربوبیت، رب کا تعارف، یہ مذہب کی بنیاد ہوتا ہے۔
اور اگر میں بات کو مزید بڑھاؤں تو آپ کے لیے شاید اچنبے کی ہو، چاہے ہندو مت ہو، اگر مذہب ہے تو اس کے اندر بھی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے قریب ہونے کے لیے کبھی رام کا واسطہ دیا جاتا ہے، کبھی مختلف بت بنائے جاتے ہیں۔ وہ ان مجرد بتوں کی اور مٹی کی پوجا نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ان کے ہاں نیک اور معتبر لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ رب ہی کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد ہی رب کو ماننا ہوتی ہے۔ ہاں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، جو لا دین یا بد مذہب ہوتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی ایک طاقت نہیں ہوتی۔ ان کا مقدمہ آج آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ توحید ربوبیت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گویا توحید ربوبیت کے اوپر تو ہر مذہب کا اتفاق ہے کہ ایک رب ہے، ایک نظام چلانے والا، سورج کو، ستاروں کو، کہکشاؤں کو، ملکی ویز کو، ان سب کو بنانے والا ایک ہے، ایک ذات ہے۔ لیکن ہماری ساری زندگی اسی بات پہ گزر جاتی ہے۔ یہ جی دیکھیں پھول ہیں، یہ پھل ہیں، یہ جھرنے ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ گل ہیں، یہ پتے ہیں، یہ تو ہیں، اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا۔ انکار جس چیز کا ہوتا ہے، آئیے اس بات کی طرف آئیے، انکار کس بات کا ہے؟ جب رب کو ماننا ہے، جب رب کو رب مان لیا تو پھر اختلاف کیا تھا کفار مکہ کا، قریش مکہ کا؟ اور آج کل جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں، اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لا الہ الا، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہم جو یہ کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكْ بولیے بعبادتی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب لا الہ کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ یہ وجہ اختلاف تھا، یہ وجہ نزاع تھی کفار مکہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین۔ یہی وجہ اختلاف آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اگر توحید کی یہ قسم سمجھ آ جائے تو شرک کے سارے فلسفے، شرک کے سارے دھندے، شرک کے سارے چکر ختم ہو جائیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب شرک نہیں کرنا کس میں؟ اپنے رب کی عبادت میں۔ شرک نہیں کرنا کس میں؟ اپنے رب کی عبادت میں۔ یہ عجیب بات ہے، رب کو رب بھی مان لیا، توحید ربوبیت بھی ہے، سب مان گئے کہ ہے ایک ذات ہے جو سسٹم اور نظام چلا رہی ہے، لیکن جب عبادت کرنے کی باری آئے گی، نظر کسی کے لیے، نیاز کسی کے لیے، سجدہ کسی کے لیے، رکوع کسی کے لیے، ذکر کسی کے لیے، دعا کسی سے، یہ عبادت کے جتنے بھی افعال ہیں، یہ عبادت کے جتنے بھی اعمال ہیں، جب تک ان کو خالص ایک اللہ کے ساتھ نہیں جوڑو گے، وَمَنْ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ، یہ جو شرک عبادت کے اندر ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ، آج کے بعد عبادت کا کوئی فعل اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ذکر بھی ہے، ذکر بھی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ دعا تو نبی کریم نے کہا دعا عبادت ہی ہے، دعا تو عبادت کی جڑ ہے۔ اور یہی تمام باتیں ہم نے غیر اللہ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کفار مکہ نے بھی یہ کہا تھا اللہ کے رسول کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیجئے، کچھ لے دے کے اوپر مان جائیے۔ ہم تمام معبودان باطل کو چھوڑ کر، کوئی ہم نے فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے، ان سب کی عبادت کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کر لیں۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کسی مسلمان کے اوپر تان و تشنی مقصود نہیں ہے، صرف اصلاح مقصود ہے۔ اللہ کی قسم جو بت بھی ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی نیک ہستی کی تمثیل ہوتی ہے کہ یہ فلاں حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتا تھا، یہ منات کا لات کا بت ہے، یہ فلاں کام کیا کرتا تھا، اس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کریں گے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں